میرے سسر کی 8 بیٹیاں تھیں، مگر مرتے وقت انہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ ساری جائیداد اور فیکٹریاں میری بیوی کے نام کر دی۔ بیوی کی 7 بہنیں اسے بد دعائیں دے کر چلی گئی۔ پھر بیوی نے مجھے مالک بنا کر اپنی جگہ فیکٹری بھیج دیا۔ میں ساری جائیداد کا مالک بن کر بہت خوش تھا۔ میں جیسے ہی فیکٹری کا راؤنڈ لگانے اندر گیا تب میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی کی 7 بہنیں میرا نام حمزہ ہے۔ میرے والد ایک فیکٹری میں معمولی سی جاب کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بہت بڑا آفیسر بنوں، اس لیے وہ میری پڑھائی پر خوب خرچہ کر رہے تھے۔ مگر افسوس یہ کہ جب میں انٹر میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے اور میری ماں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ معمولی سی فیکٹری میں جاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر نہ ہی میرے والد کی پینشن بنی اور نہ ہی فیکٹری والوں نے ہماری کچھ مدد کی تھی۔ تو یہ شکر تھا کہ میری ماں کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی، اس لیے انہوں نے گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ مگر دن رات کپڑے سلائی کرنے کی وجہ سے میری اماں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ محنت مزدوری کر لوں، کوئی بھی کام کر لوں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاموں میں لگ جاؤں۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگ جاتی کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا تجھے کالج سے ہٹا لیتا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیتا۔ پڑھنے میں دل لگانے کی کوشش کرتا مگر میرا دل ہی نہ لگتا۔ ذہن کام کرتا تھا، ہر وقت فکر اور سوچوں نے میرے اندر بصیرہ کر لیا تھا۔ ابا کی وفات کو جب 2 ماہ گزرے اور گھر میں آہستہ آہستہ سب راشن پانی ختم ہو گیا تو اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں اور اماں مشکل سے 2 وقت کھانا کھاتے تھے اور اماں کی دوائی لینے کے بھی پیسے ہی نہیں بچے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن اماں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک اماں کو چکر آنے لگے اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا، میرے انٹر کے امتحانات تھے۔ میں اماں کی آواز سن کر جلدی سے ان کے پاس پہنچا تو وہ چارپائی پر ایسے پڑی تھی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے اماں کو ہلایا اور پانی لا کر پانی کے چھینٹے اماں کے منہ پر مارے۔ اماں کو ہوش آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں کو اسی وقت سرکاری ہسپتال لے گیا، مگر جتنی خواری کا سامنا مجھے کرنا پڑا اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں جو مرضی کہے، جس کے بھی واسطے دے، مگر اب میں کوئی کام کروں گا پر اماں کو سلائی نہیں کرنے دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تعلیم ہی جاری رکھوں گا۔ 4 گھنٹے ہسپتال میں خوار ہونے کے بعد جب ہم گھر آئے تو کچن میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا مگر یہ رونے کا کام نہیں تھا۔ میں نے اماں کو بستر پر لٹایا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے مارکیٹ میں جا کر لیپ ٹاپ بیچا اور راشن کے ساتھ کچھ کھانے کو لیا۔ اماں کی دوائی لی اور گھر جا کر اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر دوائی دی۔ اماں رو رہی تھی کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا پڑا، مگر میں اماں سے کہنے لگا کہ میں ابا کے بعد آپ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اماں سے نوکری کی بات کی اور وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ اماں نے بڑی مشکل سے مجھے کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ میں اسی وقت مارکیٹ نکل گیا اور کئی دکانوں پر بات کرنے کے بعد مجھے ایک دکان پر کام مل گیا، مگر وہاں سے صبح سے لے کر شام تک کام کرنا تھا، مگر مجھے اس وقت اپنا گھر بھی چلانا تھا۔ میں نے دکان کے مالک سے بات کی کہ میں جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا، جس کے لیے مجھے کسی دن چھٹی کرنی ہوگی یا میں آدھے دن بعد آؤں گا، تو وہ مان گیا۔ میری تنخواہ اتنی تو نہیں تھی کہ راشن اور بل دینے کے بعد کچھ پیسے ہاتھ میں رہ جائیں گے، جس سے کچھ دن میں گھر اچھا کھانا پکے اور میری ماں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں اگلے دن سے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ جس دن پیپر ہوتا اس دن آدھا دن دکان پر لگاتا اور پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے ٹیوشن کے لیے کام دیکھنا شروع کر دیا اور جلد ہی مجھے پرائمری کلاسوں کے بچوں کی ٹیوشن مل گئی۔ میں سارا دن دکان پر کام کرتا اور دکان سے چھٹی ہونے پر وہیں کپڑے بدلتا اور ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ میری فیس کا بندوبست ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں نے 2 جگہ ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی اور رات کو 8 بجے گھر جاتا اور اماں کو صرف اچھی خبریں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جب مجھے کام کرتے اور ٹیوشن پڑھاتے 1 ماہ گزرا تو مجھے پہلی تنخواہ اور فیس مل گئی۔ اس روز میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کو دی
تو وہ بہت خوش ہوئی اور رونے لگی۔ اب میں نے اماں کو کپڑے سینے سے روک لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت مزید خراب ہو۔ دن گزرنے لگے کہ اور جب تک میرا نیا داخلہ ہونا تھا میں نے فیس جمع کر لی تھی۔ اب میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا تھا مگر میں نے بزنس کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ مگر انہی دنوں مجھے پر ایک اور کی اماں ٹوٹ پڑی۔ میری اماں زیادہ بیمار رہنے لگی اور ایک دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے باپ اور اب میری ماں۔ آئے ہائے، ماں کے فوت ہونے کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا مگر میں نے اپنی پڑھائی تو نہیں چھوڑی تھی۔ اور ایسا ہی 2 سال گزر جانے کے بعد جب میں نے پہلی مرتبہ جاب کرنے کے لیے اپلائی کیا تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ یہ میری کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری کامیابیوں کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے مگر مجھے وہ جینے کا ہنر دے گئے تھے۔ میں تو اب محنت کرنا اور آگے بڑھنا تو سیکھ چکا تھا اور آج جب میں اپنی بائک پر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے سامنے سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو کچھ غنڈے ایک لڑکی کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنگل روڈ تھا جہاں اس وقت بہت کم ٹریفک ہوا کرتی تھی۔ میں نے ان سے ڈر کے مارے رکا نہیں بلکہ اپنی بائک کو اور تیز کر لیا اور اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ غنڈے بھاگ گئے تھے مگر اس لڑکی کا پرس تو انہوں نے چھین لیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے اس لڑکی کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا۔ میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور کہا کہ چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، ان غنڈوں کے خلاف رپورٹ درج کرواتے ہیں مگر اس نے مجھے روک لیا تھا اور کہا کہ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بس میری ٹانگ پر ذرا سی چوٹ آ گئی ہے، آپ مجھے پلیز میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ میرے پوچھنے پر اس لڑکی نے اپنا نام مجھے نادیہ بتایا تھا۔ اس کے بعد اپنی بائک پر نادیہ کو میں گھر تک لے گیا تھا۔ اس دوران اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی اور جب اس کے بنگلے کے سامنے میری بائک رکی تو میں بہت حیران ہوا کہ وہ اتنی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس نے چائے کی پیشکش کی مگر میں نے جلدی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ اس نے مجھ سے موبائل نمبر لیا اور اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آفس میں جاب کرتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تجربہ اور پیسے دونوں چاہیے تھے۔ میں MBA کے 3 سال میں تھا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور دل میں ماں باپ کا چہرہ نقش تھا۔ میں ایک دن آفس سے گھر آیا تو میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمارا بات چیت کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ روز مجھے کال کرتی اور میرا حال احوال پوچھتی، میرے کھانے پینے کا پوچھتی۔ مجھے لگنے لگا کہ اب دنیا میں وہی ہے جس سے میری تھوڑی بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ میری اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ ہم میسج پر بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے اور کال تو روز رات کو لازمی ہی ہوتی تھی۔ مجھے کافی ٹائم بعد کوئی ایسا دوست ملا تھا جس نے میری تنہائی کو بانٹ لیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا اور میں بھی اسے کافی حد تک جان چکا تھا۔ ہماری بات چیت اور دوستی کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اس دوران ہم 2 ہفتے بعد کہیں کسی پارک یا ہوٹل میں کھانا یا چائے پر مل لیتے تھے مگر ایک دن اس نے مجھے اپنے بابا کا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور کہنے لگی کہ بابا کو آفس میں مینیجر کی ضرورت ہے، تم لازمی ان سے بات کر لینا۔ میں نے خاموشی سے کارڈ پکڑ لیا تو وہ سمجھ گئی اور جلدی سے بولی کہ فکر مت کرو، بابا کو میں نے نہیں بتایا کہ تم میرے دوست ہو، اس لیے تسلی سے جاب کے لیے اپلائی کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ جاب مل جائے گی کیونکہ تم بہت قابل انسان ہو۔ میں نے نادیہ کے دیے کارڈ پر لکھا ایڈریس دکھایا اور اگلے دن آفس جا پہنچا۔ اسی دن مجھے انٹرویو بھی دینا تھا۔ اسی طرح نادیہ کے بابا سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور میری خوش نصیبی تھی کہ شہر کے اتنی بڑی کمپنی میں مجھے مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ نادیہ کے بابا مسٹر برہان کی باتوں اور انداز سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نادیہ نے سچ کہا تھا کہ اس کے بابا مجھے نہیں جانتے، اس لیے مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے میری قابلیت پر اتنی بڑی کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ بھی تب جب میرا MBA مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے آفس سے نکلتے ہی نادیہ کو کال کی اور اسے آئس کریم کھانے کے لیے بلا لیا۔ اگلے دن سے میرا آفس شروع ہو گیا تھا۔ میں نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا اور 15 دن میں ہی برہان صاحب میرے کام سے متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے اجازت لے لی کہ مجھے ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی جانا ہے لیکن میں اپنے کام میں حرج نہیں آنے دوں گا۔ وہ مان گئے اور مجھ سے بہت خوش تھے کہ ایسے نوجوان آج کل تو نہیں ملتے جو زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت
سپورٹ کیا۔ 2 ماہ بعد ہی مجھے کمپنی کی طرف سے نیا فلیٹ اور کار مل گئی۔ نادیہ میری اس کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اس دن مجھے اماں اور ابا بہت یاد ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی دعائیں اور محنت کیسے رنگ لا رہی تھی۔ میری آفس میں جاب بھی چل رہی تھی اور یونیورسٹی کا آخری سال بھی شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن مجھے برہان صاحب نے اپنے آفس میں بلایا۔ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ برخوردار، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ آپ ہماری اکلوتی بیٹی نادیہ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ میں نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ جی، نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے بات ہی کر رہے تھے کہ انہیں ایک ضروری کال آ گئی اور وہ اٹھ کر دوسرے روم میں چلے گئے، اور میں سوچنے لگا مجھے نادیہ نے بتایا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی 7 بہنیں ہیں اور ان سب کی شادی ہو گئی ہے، بس نادیہ کی شادی ہونا باقی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اور اس کے بابا اکیلے رہتے تھے۔ اصل میں برہان صاحب کے کپڑے کی 2 فیکٹریاں بھی تھی، لیکن میں کبھی فیکٹری نہیں گیا تھا کیونکہ میرا کام تو آفس تک محدود تھا۔ برہان صاحب کو پتا چلا کہ میں ان کی بیٹی کا دوست ہوں، اس کے باوجود ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے کام کی بات کرتے اور کبھی کبھی گپ شپ بھی لگا لیتے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا۔ ایک رات میں نادیہ سے فون پر بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے کروں گا جو حمزہ جیسا ہو۔ میں نادیہ کی بات سن رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ میں نے بابا کو کہہ دیا کہ میں صرف شادی کروں گی تو حمزہ سے کروں گی، اور بابا بھی تیار ہو گئے۔ اب وہ جلد ہی تم سے بات کریں گے، بس تم انکار مت کرنا۔ میں نادیہ کی باتیں سن رہا تھا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا جانا مانا بزنس مین اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام لڑکے سے بھلا کیوں کرے گا۔ مجھے لگا کہ نادیہ مذاق کر رہی ہوگی، مگر کچھ دن ہی بعد اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ برہان صاحب نے ایک دن آفس کے بعد مجھے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ کہیں باہر چائے پینے چلتے ہیں، پھر گھر چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ چائے کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ حمزہ، میں تمہیں تمہاری قابلیت اور ذہانت سے بہت متاثر ہوں، مگر اس سے بھی زیادہ مجھے تم اس لیے پسند ہو کیونکہ تمہاری تربیت بہت اچھی ہے۔ یقیناً تمہارے والدین بہت نیک سیرت انسان ہوں گے۔ میں ان کی باتیں توجہ سے سنتا رہا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی 7 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ نادیہ بھی شادی تم سے کرے تاکہ مجھے یہ فکر نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ اس سے شادی کرنے کے لیے امیر سے امیر ترین لڑکے موجود ہیں، مگر وہ سب صرف میرے بزنس کی وجہ سے نادیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نادیہ کی شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ میں حیران ہو کر برہان صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، نہ ان کے بزنس سے کوئی مطلب تھا، بلکہ سچ تو یہی تھا کہ میں خود نادیہ کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے میں نے برہان صاحب کو انکار نہیں کیا اور اپنا سر جھکائے رکھا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے گلے بھی لگا لیا تھا۔ کچھ دن بعد انکل نے میری اور نادیہ کی شادی طے کر دی اور ایک پارٹی میں ہماری شادی کا اعلان بھی کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کئی لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نادیہ سے شادی کے کئی لوگ خواہش مند تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ سب حقیقت تھی، اور سچ کہوں تو میں خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر 2 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی میں پہلی بار میں نے نادیہ کی 7 بہنوں کو دیکھا تھا، مگر وہ مجھے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ انکل نے نادیہ کو شادی کے تحفے میں ایک خوبصورت گھر دیا تھا جس میں شادی کے بعد ہم رہنے لگے، کیونکہ یہ نادیہ کی خواہش تھی، مگر اس سے زیادہ میں نے کچھ قبول نہیں کیا۔ انکل برہان نے نادیہ کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اتنی دولت مند اور خوبصورت ہونے کے باوجود اس میں ذرا سا بھی غرور نہیں تھا۔ شادی کے بعد نادیہ میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی اور نادیہ بہت خوش رہنے لگ چکی تھی۔ شام کو روز میں نادیہ کو اس کے بابا کے گھر لے جاتا۔ میرے آفس کی وہی روٹین رہی، حالانکہ مجھے انکل نے کافی مرتبہ اپنی سیٹ اور ذمہ داریاں سنبھالنے کو کہا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں ان سے معذرت کر دیتا۔ اور پھر ایک دن اچانک انکل برہان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کچھ دن وہ ہسپتال رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنا وکیل بلا کر اپنی ساری جائیداد اور فیکٹریاں نادیہ کے نام کر دی تھی۔ اس وقت میں بڑا حیران ہوا کہ انکل نے اپنی جائیداد میں سے اپنی 7 بیٹوں کو کوئی حصہ
حصہ نہیں دیا بلکہ ساری جائیداد نادیہ کے نام کر دی۔ جب نادیہ کی بہنوں کو پتہ چلے گا تو وہ خوب ہنگامہ مچائیں گی، مگر ان معاملات میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں دل سے ان کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں رہے مگر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نادیہ تو کیا میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ نادیہ تو جیسے اپنے بابا کے جانے پر ٹوٹ سی گئی تھی اور مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ انکل کے سوئم کے بعد میں نادیہ کو بیرون ملک لے گیا تاکہ اس کا دھیان اپنے بابا کی طرف سے ہٹ جائے، ورنہ وہ تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ہر وقت گھوم سوم سی بیٹھی رہتی یا روتی رہتی۔ 15 دن بعد جب ہم واپس آئے تو آفس میں کام کرنے والے انکل نے پرانے ورکر نے مجھے کہا کہ اب آپ کو آفس اور فیکٹری کی مکمل ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ آپ ہی ہیں جو یہ سب سنبھال سکتے ہیں، یا پھر یہ ذمہ داری نادیہ صاحب لیں گی۔ میں نے کہا کہ میں نادیہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر جب میں گھر گیا تو میں نے نادیہ سے بات کی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے بزنس کی کوئی سوچ بوجھ نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنی ہوگی۔ میں نے آفس سنبھال لیا تھا اور ایک ہفتے بعد فیکٹری کا چکر لگایا تو وہاں مجھے کچھ عجیب سا دیکھنے کو ملا۔ چونکہ یہ فیکٹری کپڑے کی تھی اس لیے یہاں بہت کام تھا جو آسانی سے عورتیں بھی کر سکتی تھی، مگر مجھے وہاں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں ایک بڑے سے ہال میں بہت ساری خواتین کام کر رہی تھی، مگر وہ سب کی سب بوڑھی خواتین تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ میرے سسر نے بوڑھی خواتین کو کام پر کیوں رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا ان خواتین کو دیکھ رہا تھا، وہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ جب اچانک کچھ عورتوں پر میری نظر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ وہ 7 عورتیں تو نادیہ کی بہنیں تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ یہاں پر مزدوری کیوں کر رہی ہیں۔ میں چونکہ ایک طرف کھڑا تھا اس لیے ان میں سے کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ وہاں کھڑا ہوں وہ سب کے سب کام چھوڑ کر میری طرف بھاگ گئے اور مجھے سلام کرنا شروع کر دیا۔ جو بوڑھی خواتین ایک طرف بیٹھی تھی وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے دعائیں دینے لگ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں آفس آیا تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ وہ 7 عورتیں تو اس فیکٹری کے مالک کی بیٹیاں ہیں، وہ یہاں مزدوری کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مینیجر میری بات پر ہنس پڑا اور پھر مجھے بتانے لگا، جی ہاں وہ بڑے صاحب کی بیٹیاں ہی ہیں، مگر وہ ان کی سگی اولاد نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ برہان صاحب بہت ہی نیک انسان تھے، انہوں نے بے سہارا اور بیوہ خواتین کے لیے ایک اولڈ ہوم بنوایا ہوا ہے، اور جو بھی بے سہارا لڑکیاں یہاں آتی ہیں ان کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی کرتے ہیں اور اسے اپنی فیکٹری میں جاب دیتے ہیں، اور اپنے گھر میں ہر خاموشی غمی پر ان سب کو بلا لیتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہی پتا ہے کہ برہان صاحب کی 8 بیٹیاں ہیں، مگر حقیقت میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ میں یہ سب سن کر بہت متاثر ہوا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے یہ بزنس جمایا تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب ان کے ہر کام کو اپنی آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں ایک کامیاب بزنس مین اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ انکل برہان کے بنائے اولڈ ہوم اور تمام فلاحی کاموں کو میں اسی طرح نبھا رہا ہوں۔